پاکستان سے یہ تقاضا کیا جا رہا ہے، پاکستان کے اندر بھی اور باہر سے بھی، کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے اور تسلیم کر کے اس کے ساتھ معاملات کو چلائے۔ یہ ایک بڑی کمپین ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کمپین میں اضافہ ہو، کیونکہ لابنگ بہت ہو رہی ہے، پروپیگنڈا بھی بہت ہو رہا ہے، لابنگ بھی بہت ہو رہی ہے۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، پہلی بات تو یہ واضح نہیں ہے کہ یہ ہمارے دوست جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کر رہے ہیں، یہ تسلیم کرنے کی بات کس تناظر میں کر رہے ہیں۔ جس تناظر میں وہ عرب ممالک جنہوں نے کیمپ ڈیوڈ سمجھوتے کے نتیجے میں اسرائیل کو تسلیم کیا تھا اور اسرائیل سن 67 کی پوزیشن پہ واپس جانے کی شرط پر تسلیم کیا تھا، یہ اس پر ہے، یا علی الاطلاق اسرائیل کو جو کچھ بھی ہے بیت المقدس پہ قبضے سمیت سب کچھ تسلیم کر لینا ہے۔ یہ ہمارے دانشور یہ بات واضح نہیں کر رہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات اس تناظر میں کر رہے ہیں یا اس تناظر میں کر رہے ہیں۔ لیکن میں دونوں تناظروں کو سامنے رکھ کر یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کا مفاد کیا ہے اور پاکستان کی ضرورت کیا ہے۔ پاکستان کی سب سے پہلی بات تو میں قائد اعظم کی بات دہراؤں گا۔ ہم اگر قائد اعظم کا پاکستان کہتے ہیں اور قائد اعظم کو پاکستان کا بانی کہتے ہیں اور پاکستان کی پالیسیوں کا اور سرچشمہ قائد اعظم کو تسلیم کرتے ہیں، تو پھر قائد اعظم کی بات ہمیں کبھی بھی نہیں بھولنی چاہیے۔ اگر ہم کشمیر پاکستان کی شاہرگ ہے یہ بات قائد اعظم کی بھولنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے جسے تسلیم نہیں کرنا چاہیے، نہیں کریں گے۔ یہ ہم قائد اعظم کی بات کس طرح نظر انداز کر سکتے ہیں؟ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ معروضی صورتحال بھی دیکھ لیں کہ یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ جو حضرات مطالبہ کر رہے ہیں وہ مصر اور شام اور اردن کی اس پوزیشن پر کہ سن 67 سے پوزیشن میں واپس جائے۔ مجھے یہ تعجب ہوتا ہے کہ مسلم امہ سے جو یہ تقاضا کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کریں، اسرائیل سے کوئی کسی طرف سے دباؤ ڈالنے والا نہیں ہے کہ سن 67 کی پوزیشن میں واپس جاؤ۔ میں اس پوزیشن کا موقف نہیں رکھتا، لیکن اگر یہ موقف ہو بھی تو یہ دباؤ تو دو طرفہ ہونا چاہیے۔ اگر مسلم ممالک پر دباؤ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کریں، تو اسرائیل سے کیوں نہیں کہا جا رہا کہ 67 کی پوزیشن میں واپس جائے؟ اس کو سن 67 کی پوزیشن پہ اور اقوام متحدہ کی قراردادوں پر واپس لے جائے بغیر مسلم امت سے یہ کہنا اور پاکستان سے یہ کہنا کہ اسرائیل کو تسلیم کریں، یہ ناانصافی کی بات ہے یار، ظلم کی بات ہے، ناانصافی کی بات ہے، دھاندلی کی بات ہے کہ اس سے تو کچھ نہیں کہا جا رہا کہ وہ سن 67 پہ واپس جائے۔ نہیں، بلکہ میں ایک قدم اور آگے کی بات کروں گا۔ اسرائیل کا ایک دائرہ وہ ہے جو سن 67 میں جس کو اقوام متحدہ تسلیم کرتی ہے، ایک دائرہ وہ ہے سن 67 کے بعد ناجائز قبضوں کے ساتھ جو اس کی موجودہ سرحد ہے۔ اسرائیل کا ایک دائرہ گریٹر اسرائیل کا بھی ہے۔ اسرائیل تو گریٹر اسرائیل کے لیے بات کر رہا، گریٹر اسرائیل کا نقشہ نیٹ پہ موجود ہے، اسرائیلیوں سے پوچھ لے کہ وہ گریٹر اسرائیل کا مقصد کیا ہے۔ اس گریٹر اسرائیل جو وہ ٹارگٹ ہے ان کا، جو ان کا ٹارگٹ ہے، مصر ہے، اس میں شام ہے، اس میں آدھا سعودی عرب ہے، اس میں سوڈان ہے، اس میں عراق ہے، ایک پورا گریٹر اسرائیل کا نقشہ نیٹ پہ موجود ہے، کوئی بھی ساتھی دیکھ سکتا ہے۔ اسرائیل تو نہ سن 67 کی سے پہلے کی پوزیشن پہ واپس جانے کو تیار ہے اور نہ گریٹر اسرائیل کے ایجنڈے سے دستبردار ہونے کو تیار ہے۔ وہ تو گریٹر اسرائیل کی بات کر رہا ہے، اس کو کوئی کچھ کہنے کو تیار نہیں ہے۔ اور مسلم امہ سے کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل جیسا کیسا ہے ویسا قبول کر لیا جائے۔ یہ غیر منطقی بات ہے، غیر اصولی بات ہے، ناانصافی کی بات ہے، ون وے ٹریفک ہے، زیادتی کی بات ہے۔ یہ غور کر مطالبہ کرنے والوں کو خود اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا کریں۔ اگر اسرائیل گریٹر اسرائیل کے تصور سے دستبردار ہو جائے اور سن 67 کی پوزیشن پہ واپس جانے کی گارنٹی دے تو کسی حد تک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کے ساتھ اقوام متحدہ کے دائرے میں بات ہونی چاہیے، لیکن وہ تو اقوام متحدہ کو تسلیم نہیں کر رہا، وہ تو اقوام متحدہ کی قراردادوں کو تسلیم نہیں کر رہا، وہ عالمی موقف کو کہ سن 67 میں وہ تسلیم نہیں کر رہا۔ وہ گریٹر اسرائیل جس میں مصر پر قبضہ شامل ہے، عراق پر قبضہ شامل ہے، آدھے سعودیہ پر قبضہ شامل ہے، سوڈان پر قبضہ شامل ہے، شام پر اردن پہ قبضہ شامل ہے، اس سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہے۔ اور ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو جیسا کیسا ہے ویسا قبول کر لیا جائے۔ یہ تو معروضی صورتحال میں یہ ناانصافی کی بات ہے۔ ایک پہلو میں اور عرض کروں گا، دیکھیے کشمیر پہ ہمارا موقف کیا ہے۔ کشمیر پہ انڈیا کے قبضے کو ہم ناجائز کہتے ہیں،
اور متنازع علاقہ کہتے ہیں، اور اسرائیل اقوام متحدہ کی قراردادیں ہمارا ساتھ دے رہی ہیں۔ ہم وہاں استصواب رائے کے بغیر کشمیری عوام کو حق خود اختیاری دیے بغیر، یعنی اپنے فیصلہ خود کرنے کا اختیار دیے بغیر ہم اسرائیل کشمیر پر انڈیا کا قبضہ تسلیم نہیں کر رہے، نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ عالمی رائے اقوام متحدہ سلامتی کونسل، اس کی قراردادیں موجود ہیں۔ کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ علاقہ ہے اور اس پر استصواب رائے یہ ان کا حق ہے، کشمیریوں کا حق ہے۔ اگر ہم کشمیر پہ اس بات پہ اڑے ہوئے ہیں کہ عالمی رائے اور بین الاقوامی معاہدات اور اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کے فیصلوں کے مطابق کشمیریوں کو اعتماد میں لیے بغیر ہم کوئی فیصلہ قبول نہیں کر سکتے، تو فلسطین میں اقوام متحدہ کی قراردادیں، سلامتی کونسل کے فیصلے، اقوام متحدہ کا موقف، عالمی رائے اس کو بنیاد کیوں نہیں بناتے اور وہاں فلسطینیوں کو اعتماد میں لیے بغیر اسرائیل کے قبضے کو غیر مشروط طور قبول کرنے کی بات کیسے کر رہے ہیں؟ اگر ہم اسرائیل کو موجودہ پوزیشن میں تسلیم کرتے ہیں، اس کا منطقی نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمیں کشمیر سے دستبرداری بھی اختیار کرنا ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کشمیر پہ ہمارا موقف اور ہو اور یروشلم پہ ہمارا موقف اور ہو، سری نگر کے بارے میں ہمارا موقف مختلف ہو اور بیت المقدس کے بارے میں ہمارا موقف مختلف ہو۔ بھائی موقف ایک رکھنا چاہیے۔ میں 3 باتیں عرض کی ہیں۔ ایک بات یہ عرض کی ہے کہ یہ قائد اعظم کے اعلان کے خلاف بات ہوگی اسرائیل کو تسلیم کرنا۔ دوسری بات یہ عرض کی ہے کہ اسرائیل کو کم از کم 67 کی پوزیشن پہ واپس جائے بغیر، اس کی گارنٹی کے بغیر اسرائیل کو تسلیم کرنا یہ ظلم کی بات ہوگی۔ اور تیسری بات کہ اسرائیل، گریٹر اسرائیل کے تصور سے دستبرداری کا اعلان، یہ اس کے بغیر کوئی بات کرنا یہ یک طرفہ بات ہے۔ اور چوتھی بات میں نے عرض کی ہے کہ کشمیر اور فلسطین دونوں بڑے مسئلے ہیں، دونوں کی پوزیشن تقریباً ایک جیسی ہے کہ کشمیر پر انڈیا اقوام متحدہ کی قراردادیں فیصلے قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، اور بیت المقدس اور اس کے بارے میں اسرائیل اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے فیصلے تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ دونوں کی پوزیشن ایک جیسی ہے۔ ہم اگر اس مسئلے پر لچک اختیار کرتے ہیں تو دوسرے مسئلے پر ہمارے لیے کھڑے ہونے کا کوئی جواز باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے یہ بات کہلوانے والے، پاکستان کو یہ بات کہنے والے کہ وہ پاکستان موجودہ صورت میں اسرائیل کو تسلیم کر لے، ایک تیر سے 2 شکار، بالواسطہ کشمیر پر انڈیا کے قبضے کو تسلیم کروانے کی بات ہوگی۔ www.darsequran.com